أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهب همي۔ اے پروردگار، اس قرآن کو میرے سینے کا نور، میرے دل کی بہار بنا دے، میرے غموں کا علاج بنا دے، میری فکروں کا تریاق بنا دے۔ اما بعد، محترم حاضرین، شیطان کے 3 حربے ہوتے ہیں، بات ذکر کی گئی تھی، جس کے ذریعے وہ انسانوں کو اپنا قیدی بناتا ہے۔ اس میں پہلا حربہ اس کا جہالت، لوگوں کو جہالت میں مبتلا کرتا ہے۔ دوسرا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات پر اٹھاتا ہے، اور تیسرا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ غفلت اور سستی میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اور مشاہدہ کریں گے تو جہالت کی طرف لانے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار شیطان سستی کو بناتا ہے، غفلت کو بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو وجوہات ملتی ہے تو وہ خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی چاہتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کی بڑی اکثریت عبادت کرتے ہوئے تو پائی جائے گی، لیکن علم حاصل کرتے ہوئے نہیں پائی جائے گی۔ ان کا تعلق عبادت سے تو ملے گا، لیکن علم سے نہیں ملے گا۔ جہالت کی بہت ساری نوعیتیں ہیں، یا تو آدمی پوری طرح ہی جاہل، اور اگر تھوڑا علم سیکھنا چاہے گا تو شیطان اس کو ٹکڑے 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 کر کے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا تاکہ اس کو علم سے دور رکھ سکے۔ مثال کے طور پر نماز کا ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس عمل کو دیکھا جائے تو اس کی 2 چیزیں ایسی ہیں جو شیطان کو بہت شاد گزرتی ہیں، اور شیطان نے اس سے امت مسلمہ کی بڑی اکثریت کو روک دیا۔ اور وہ عمل ہے تشہد میں بیٹھ کے انگلی سے اشارہ کرنا، انگلی سے حرکت دینا۔ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے سلام تک دعا کرتے ہیں۔ شیطان نے اس سے لوگوں کو روکا مختلف ہیلوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس شخص پر سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا۔ تو پہلے شیطان نے انسان کو دعاؤں سے روکا۔ اب دوسرا اس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان انگلی سے جب تک حرکت دیتا ہے تو وہ ضرب شیطان پر پڑتی ہے ایسی جیسے لوہے کے ہتھوڑا کوئی مار رہا ہے۔ تو شیطان یہ کیسے پسند کرے گا کہ انسان اس کو پیٹتا رہے اور وہ پٹتا رہے؟ تو اس نے انسانوں کو میں جہالت ڈالا ہے، تو اس نے طریقے سے ڈالا ہے، لیکن اس کی اصلی وجوہات جو ملتی ہے وہ سستی، غفلت ہے اور نفسانی خواہشات۔ انسان سب کرنا چاہتا ہے لیکن علم سے اپنا تعلق جوڑنا نہیں چاہتا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، بڑی بڑی کمپنی میں چلے جائیے، کہیں پر بھی چلے جائیے، آپ کو نیوز پیپر رکھا ہوا ملے گا، ڈائجسٹ رکھی ہوئی ملے گی، یا آج کل تو چوبولے ایسے بازاروں میں بنا دیے گئے ہیں جہاں باقاعدہ ساری نیوز پیپر آتے ہیں، پورے گاؤں والے، شہر والے ایک ایک ایریا میں آ کے پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا کسی مسلمان کی دکان پر کوئی کتاب مطالعے کے لیے ملے گی؟ اس کی کمپنی میں کوئی کتاب مطالعے کے لیے ملے گی؟ وہ خود اس بات سے دور ہے اور اپنے اسٹاف وغیرہ کو کس سے دور رکھتا ہے۔ ان کی اہمیت کو سمجھے نہیں لوگوں نے۔ اگر ہمیں دھندے بزنس تجارت میں ہیں، ہم پر پریشانیاں، مشکلات، سبھی دھندوں میں تجارت میں فکریں ہیں، ایسی صورت میں اگر آپ علم سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو آپ کو 2 فائدے۔ پہلا فائدہ یہ کہ علم حاصل کرنا ہی عبادت ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ روزی میں برکت ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہلکان کرتا ہے، فکروں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو کتاب سے تعلق جوڑنے کے بعد انسان کی فکریں دور ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں گے آج امت مسلمہ میں جو مسائل اختلاف ہے اور ہم جس مسئلے پہ یہاں روز ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی۔ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اگر ایک مسلمان کو یہ بتا دیا جائے آج کے ٹائم میں کہ اسی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی 13 رکعت پڑھتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعات، یہی صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی کون سی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی 13 رکعت پڑھتے؟ اب کیا جواب رہے گا؟ اس بات کو مقلدین بہت زور شور سے اٹھاتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے 2 اصول اپنے ذہن میں بٹھائیے، اور یہ اصول ایسے ہیں کہ اسے ساری زندگی انسان کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے، اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ جو بھی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو حق بتانا چاہتا ہے، اس کو 2 اصول ہمیشہ معلوم ہونا چاہیے۔ پہلا اصول کہ اس کی دلیل برہان ہو،
دوسرا اصول اس کی دلیل سلطان. برہان اور سلطان کی تعریف میں علماء نے اختلاف کیا. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جب وہ دلیل آ جائے تو سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہ رہے. ہاں تو برہان نہ بول. جب یہودیوں نے کہا ہم تو 7 دن ہی جہنم میں رہیں گے، 1000 سال کا ایک دن تو 7 دن 1 ہفتہ جہنم میں رہیں گے، چلے جائیں گے جنت میں. تو اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا پوچھو ہاں تو برہان کو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے بتاؤ تمہاری کتاب کھول کر. تو وہ لاجواب ہو گئے. تو ہمیشہ پہلی دلیل ہمیں پیش کرتے ٹائم یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی دلیل جو سامنے والے کا منہ بند ہو جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو سلطان دلیل دی جائے. سلطان دلیل اس کو کہتے ہیں جو قریب کی ہو اور صحیح ہو. مثال کے طور پر یہ لائٹ ہے، اس لائٹ کے نیچے میں بیٹھا ہوں تو مجھے کلیئر دکھے گا. اب اس لائٹ سے میں جیسے جیسے دور ہوتا جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اجالا کم ہوتا جائے گا اور میرے کو دیکھنے کے لیے مشکلات درپیش آئے گی. تو ہم ان مسائل میں جب دلائل پیش کرتے ہیں الحمدللہ اہل حدیث، تو ہمارے دلائل برہان بھی ہوتے ہیں اور سلطان بھی ہوتے ہیں. جیسے تراویح کا مسئلہ، مقلدین جب بھی دلیل دیں گے تو یہ صحابی نے وہ تابعی نے پڑھا. کیا یہ سلطان دلیل ہے؟ سلطان دلیل یہ کہی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون سا صحابی تھے؟ تو نبی کے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے. گھر میں تو بیٹی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے. اب ادھر حضرت فاطمہ بھی ہیں، ادھر حضرت عائشہ بھی ہیں. تو ہمارے دلائل حضرت فاطمہ سے آ رہے ہیں، حضرت عائشہ سے آ رہے ہیں. گھر میں دونوں ہیں، لیکن ہمارے دلائل کن سے آ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ سے. تو حضرت عائشہ سے آنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ بیوی رات میں شوہر کے پاس رہتی ہے، بیٹی نہیں رہتی. رات کا عمل کون بیان کرے گا؟ بیوی بیان کرے گی. اور ایسی حالت میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں اور بہت سارے گھر ہیں، تو بیٹی تو ایک گھر میں رہے گی، بیوی مختلف گھر میں رہے گی. تو اللہ کے نبی ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس کے پاس. تو رات کا عمل کون بیان کرے گا؟ بیوی بیان کرے گی. اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسئلہ نہیں بیان فرماتے، بلکہ ان کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ اللہ کے نبی کا رات کا عمل سب سے اچھا کون بتانے والا ہے؟ حضرت عائشہ. بہت بڑی فقیر تھی اور اچھے حافظے والی تھی اور کم عمر میں، بہت بڑی فقاہت تھی. یعنی اتنی بڑی فقیر تھی کہ صحابہ اکرام ان سے آ کر سیکھتے تھے. اب یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن شیعہ روافض کو اس سے حسد ہو گیا. جیسے یہودیوں کو اللہ کے نبی سے حسد ہوا، بھائی یہ نبی ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آیا؟ مانتے تھے نبی ہے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ قریش میں کیسے آ گئے؟ جیسے شیعہ روافض کو بھی حسد ہوا کہ بھائی حضرت عائشہ سے ہی مسائل کیوں آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ سے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو یہاں کوئی ہم فضیلت کی اور اس کے منکر نہیں، بلکہ ایک اصولی بات ہے. یہ صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ بھائی رات کا عمل کون بیان کرے گا؟ کیونکہ جب شوہر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے میں اس کو جو چیزیں لگتی ہے، اٹھنے کے بعد جو چیزیں لگتی ہے، پانی گرم کرنا ہے، وضو کے لیے مسواک دینا ہے، صابن دینا ہے وغیرہ، بستر صحیح کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، تو یہ عمل کون کرتا تھا؟ حضرت عائشہ. تو بات کس سے آ رہی تھی؟ حضرت عائشہ سے. تو ہماری دلیل سلطان بھی ہے اور برہان بھی. اب اس مسئلے میں جو الجھنیں ہوئی وہ کم فہم کی وجہ سے. ہمارے صحابہ تبع تابعین کی فقاہت سمجھ اتنی گہری تھی کہ اگر آج ہم ان چیزوں کو پڑھ لیں تو شاعر کہتا ہے نا کہ اصلی مزہ تو کسی مسئلے کے استنباط میں، اصلی خوشی اسی میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لاکھ روپے 2 کروڑ روپے مل جائے تو اصلی خوشی ہے. یہ خوشی نہیں. جو ایک مسئلے کا آدمی استنباط کرتا ہے، اس کے صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے، اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ کروڑوں یا دنیا کے بہت ساری فائدے مند چیزیں حاصل کرنے والوں کو نہیں مل سکتی. مثال کے طور پر دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن روزہ افطار کے وقت جو ایک کھجور کھانے میں، جو شربت کا گھونٹ پینے میں سکون ملتا ہے، وہ سال بھر کسی چیز میں نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ رب العالمین ہی دے گا. تب حضرت عائشہ سے حدیث آتی ہے اور یہ بہت علمی اور اصولی بات ہوتی ہے. جن کا فہم کم ہوتا ہے وہ اس سے گچا کھا جاتے ہیں. ابھی حدیث آئی کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھا کرتے تھے. اب اس کو سمجھنے میں ان سے غلطی لگی. یہ بہت ہی علمی اور اصولی بات ہے. یعنی میں بتایا نا، اگر فجر سے بیان کرنے بیٹھیں گے
تو روزہ ادھر ہی کھل جائے گا. اتنی علمی اصول ہے، اتنی دلائل ہے، اتنی باتیں ہیں کہ یہ تو متن پر بات چل رہی ہے. اب اس کی صحت سند پر بات چلے گی، یہ راوی نے یہ کہا، یہ راوی نے یہ کہا، وہ امام نے یہ کہا، یہ امام نے یہ کہا، تو ہمارے بعض حضرات تو تھوڑے سے بور بھی ہو جاتے ہیں. نماز نبی کتاب کے تعلق سے اگر آپ دیکھو گے کہ ہم نے اگر دعوت کے طور پہ نماز نبی کتاب کو اگر بانٹا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے نماز نبی کتاب پڑھی نہیں. یہاں تک کہ میں نے بعض بریلیوں کو دیکھا جنہیں میں نے ہدیہ دیا، انہیں نماز نبی کتاب واپس کر دی. شروع میں اسماء و رجال پر ہی بحث ہے کہ راوی ایسا ہی، سند ایسی ہے، ویسی ہے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا. جبکہ یہ علم اہل حدیث کی آن ہے، بان ہے، شان ہے. یہ اسماء و رجال کا علم ہی اسلام کی آن اور بان شان ہے. کیونکہ جتنی امتیں دنیا میں آئی ہے، جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے جو دین پیش کیا ہے، اور ہمارا جو دین ہے، یعنی جو کتاب آسمانی کتابیں ہیں قرآن، اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ اسماء و رجال ہٹا دیا جاتا تو پھر یہ قرآن بھی محفوظ نہیں کرتا. تو 1500 سال پرانی بات کو چیک کرنے کا جو اصول ہمارے پاس ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. اور افسوس کہ آج امت مسلمہ اس سے دور رہتی ہے. جبکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے قاعدے کے ساتھ اگر اس کو پڑھے تو اس کی زندگی میں یقیناً خوشی آ جائے، اس کے غم دور ہو جائے، اس کی فکریں دور ہو جائے، اور اسے الجھنوں پریشانیوں سے نکلنے کی نجات مل جائے. حضرت عائشہ نے حدیث بیان کی اللہ کے نبی 13 پڑھتے تھے. اس کی توجہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی 15 پڑھتے تھے، 13 بھی پڑھتے تھے، 15 بھی پڑھتے تھے، 11 بھی پڑھتے تھے. تو وہاں توجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 پڑھتے تھے، اس میں فجر کی 2 رکعت سنت بھی ہوتی، تو کبھی آپ عشاء کی 2 سنت بھی ساتھ میں پڑھتے تھے. تو معلوم کیا ہوا کہ رکعت تو ایک ہی ہوتی تھی، اس کی کیفیت میں فرق ہے. اس کیفیت کو یاد رکھیں گے نا تو اللہ کے نبی نے کبھی مسلسل ایک کیفیت سے نہیں پڑھا. جیسے ہم پڑھتے نا، پہلے رمضان سے شروع کیا 8 اور 3، ہم کیفیت میں فرق کرتے ہیں کیا؟ ہم 8 اور 3 کی جو کیفیت پڑھتے ہیں فرق کرتے ہیں؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ ہم تو سالوں سے عمل کر رہے ہیں. 8 اور 3 اس مسجد میں ہمیشہ پڑھی جا رہی ہے، ہم نے کبھی اس کی کیفیت میں فرق کیا ہے؟ کبھی ہم 3 وتر 1 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کبھی 3 وتر 2 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسے کیفیت کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے عشاء سے لے کے فجر تک جو قیام اللیل پڑھی ہے، اس کی رکعت تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی کیفیت میں فرق ہوا ہے. کبھی آپ کے عشاء پڑھ کے گھر چلے گئے، پھر رات میں جب اٹھے تو 2 رکعت پہلے عشاء کی سنت پڑھی، پھر 11 رکعت پڑھی اور سو گئے، یا پھر فجر پڑھ لی. پھر کبھی آپ نے عشاء کی 2 سنت پڑھی، 11 پڑھی، اور لیٹ ہو گیا، آدمی نے فجر کا وقت لگ گیا تھا، اذان ہونے ہی والی تھی، اذان ہوئی تو 2 سنت پڑھی، تو 15 ہو گئی. تو الگ الگ کیفیتوں کو بیان کیا گیا ہے، جس سے شیعہ روافض بھی دھوکہ کھا گئے اور مقلدین بھی دھوکہ کھا گئے. لیکن چونکہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ علمی بحث ہے. اتنا آسانی سے جتنا آپ کے سامنے آ جا رہا ہے، پہلے اتنا آسان نہیں تھا. تحقیق کے مسائل مختلف کتابوں پھیلے ہوئے تھے. آج کمپیوٹر آنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں، بہت سے حدیثیں آپ کے پاس ایسی آ جاتی ہے جو پہلے بہت مشکل تھی. میں نے ایک علم سے پوچھا کہ پہلے آپ کے پاس اگر کوئی فتویٰ آتا تھا تو ہم فتویٰ کیسے صادر کرتے تھے؟ تو بولے فتویٰ ہم لے لیا کرتے تھے، اور فتویٰ کو صادر کرنے کے لیے 8 دن کا ٹائم دیا کرتے تھے، اور بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی تھی، اور اس میں بڑی بڑی سیڑھیاں ہوتی تھی، اور شاگرد ہوتے تھے، اور وہ جا کے ایک ایک کتاب نکالتے تھے، اس کے راوی کا حل بتاتے تھے، پھر ہم نوٹ کرتے تھے اور اسے دیتے تھے. لیکن آج کمپیوٹر آ گیا ہے الحمدللہ، اور شاملہ سافٹ ویئر سعودی عرب والوں نے ایسا لانچ کر دیا ہے کہ اس راوی کا نام مارے، وہ پوری روایت، پوری حدیث کے ذخیرے میں جتنی ہوگی سب اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس راوی کا پورا حال اس کے سامنے آ جاتا ہے. تو آج الحمدللہ یہ مواقع سمجھ کر تحقیق ہو کے آسانی کے ساتھ آ گئے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جڑیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے غموں کا علاج ہے، ہماری فکروں کا تریاق ہے، ہمارے سینے کا نور ہے، ہمارے دل کی بہار ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے غموں کا تریاق اور فکروں کا علاج بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.